قصور صرف میرا ہے۔ میں ایک عام آدمی ہوں۔ ہمارے ملک میں کافی عرصہ تو عوامی حکومت ماشاء اللہ کی وجہ سے آ ہی نہ سکی، لیکن جب آتی ہے اور مجھے الیکشن کے دوران ووٹ ڈالنے کا حق ملتا ہے تاکہ نئی حکومت کو منتخب کیا جا سکے، تو میں اکثر اسے ووٹ دیتا ہوں جو یا تو میری برادری یا قبیلے کا ہو، اور یا پھر مجھے اس سے کوئی ذاتی فائدہ ملتا ہو، یا وہ اپنے کسی فن یا کسی فنکاری کی وجہ سے مجھے پسند ہو۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی بھی کسی ایسے آدمی کو ووٹ دیا ہو جو کہ ایمانداری اور دیانت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا منتظم اور اہل بھی ہو۔ تو پھر میرے ملک میں جو مارا ماری ہے، یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، یہ جو غلط کاریاں عام ہیں، یہ جو بدعنوانی، کرپشن، دغا بازی، چھینا جھپٹی مچی ہوئی ہے، عزتیں خراب ہو رہی ہیں، عدالتیں، تعلیمی مراکز، پولیس، ہسپتال، بازار، گھر، سڑکیں، سب جگہوں پر جو ہر روز لوٹ مار جاری ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، تو یہ سب کس کا قصور ہے؟ بس صرف تھوڑا سا سوچنے اور گریبان میں جھانکنے پر جواب مل گیا کہ یہ میرا ہی تو قصور ہے۔ میں ہی ہر الیکشن میں ایسے نمائندوں کو ووٹ دیتا ہوں کہ جو جاگیردار، سرمایہ دار، بزنس مین، اعلیٰ عہدوں پر فائز یا پھر زمانے بھر کے دغا باز، چاپلوس یا گنڈے ہیں۔ ایسے نمائندوں کو چننے کا اختیار مجھے 5 سال میں تقریباً ایک ہی بار ملتا ہے، اور میں وہ بھی زیادہ سوچے سمجھے بغیر غلط جگہ پر ووٹ ڈال کر ضائع کر دیتا ہوں۔ دراصل میں ایک ایسا غلام ہوں کہ جو ہر طرح کی زیادتی سہنے کے باوجود اپنی غلامی سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ 8 فروری 2024 کو پھر جنرل الیکشن میں ووٹنگ ہونے والی ہے، اور ایک بار پھر میں انہی لوگوں کو ووٹ دوں گا جو کہ بعد میں نہ تو کوئی ٹیکس دیں گے اور نہ ہی عوام کا کوئی بھلا کریں گے، اور مزید یہ کہ وہ ملک کے خزانے کو لوٹ کا مال سمجھ کر لوٹیں گے۔ بقول شاعر، کیا اہل سیاست نے دیا اہل وطن کو، کیا اہل سیاست نے دیا اہل وطن کو، کشکول کو ہاتھوں میں لیے سوچ رہا ہوں۔